مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ وہ اگر کوئی کام بظاہر دنیا کا نہیں کرے، اور بظاہر اس لیے کہا گیا کہ مسلمان کے لیے کوئی کام دنیا کا ہے نہیں، مسلمان کے لیے سارا کا سارا کیا ہے؟ دین۔ اسے نماز کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، تجارت سے متعلق، زراعت سے متعلق، ملازمت سے متعلق، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایت۔ اس لیے مسلمان کی پوری زندگی کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ دین کے ساتھ۔ بظاہر دنیا کی حقیقت میں دین، اور سنت تو ایک ایسا عمل ہے جس کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زبان سے کیا قرار دیا؟ سنت، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو جس کو پیغمبر علیہ السلام خود اپنی سنت قرار دے اور اسی سنت کو مسلمان خلاف سنت انجام دے، یہ ایک مسلمان کی شاعری شان ہے۔ نکاح سے متعلق مختصر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ کچھ ہدایات وہ ہیں جو نکاح سے پہلے، کچھ ہدایات وہ جو نکاح کے وقت، اور کچھ ہدایات وہ جو نکاح کے بعد۔ نکاح کے سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نکاح کے سلسلے میں جلدی کیا جانا ہے، اس لیے کہ انسان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مثال عرض کیا کرتا ہوں، ایک آدمی بھوکا ہے، اب اس کو وقت پر کھانا چاہیے، اگر وقت پر کھانا نہیں ملا تو اس کی بھوک کم ہوگی، بڑھے گی؟ جتنا کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے، جب بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہوگی، اس کے اندر ایک نئی بھوک بیدار ہوتی ہے، اور یہ نئی بھوک کا بیدار ہونا یہ کوئی عیب نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بالغ ہو گیا بڑا اور اس کے اندر یہ بھوک پیدا نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بالغ کہیں گے؟ نامرد ہونا عیب ہے، کمال ہے؟ تو مرد ہونا کیا ہے؟ تو یہ جو بھوک پیدا ہو جائے کوئی عیب کی بات اللہ نے رکھا ہے، تو یہ بھوک بیدار ہو گئی۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بھی حکم دیا اور خود اس بچے اور بچے کو، خصوصاً جوان کو حکم دیا، اس بھوک کے مٹانے کا حلالی طیب طریقے سے انتظام جلدی کرو۔ والدین کو بھی حکم ہے اور خود جوانوں کو بھی حکم فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کے جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس سے استطاعت ہو حقوق کی نکاح ادا کرنے کی اس کو کرے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَهُ، اس لیے کہ ڈھال ہے گناہ سے بچنے کے لیے۔ کچھ ایسے حالات ہوں کہ فی الحال نکاح نہیں کر سکتا تو پھر فعلیہ بالصوم، نکاح کے فإنه أغض للبصر، کہ نکاح کر لے اس لیے کہ وہ نگاہ کو جھکانے والا، شرم نہیں کی حفاظت کر رہی ہے، شرم کا۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، فإنه بھی یہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ تو والدین مکلف ہیں کہ وقت پر اپنی اولاد کا نکاح کرے۔ اگر وقت پہ بھوکے آدمی کے لیے کھانا میسر نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ کب تک صبر کرے؟ کہیں دائیں بائیں ہاتھ مارے گا نہیں مارے گا؟ ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں، ایک آدمی بھوکا ہے اور 2 دن کا بھوکا ہے، اور جس کمرے میں یا جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہاں کشمیری واضوان ہے، جس نے پورے کمرے کو معطر کر رکھا ہے، بتا کہ 2 دن کے بھوکے آدمی کے منہ میں پانی آئے گا نہیں آئے گا؟ بلکہ اگر کوئی گھر سے عام کھانا کھا کر بھی آیا ہوگا تو واضوانی کی خوشبو سے تو اس کے منہ میں پانی آئے گا۔ اب وہ بیچارہ 2 دن کا بھوکا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ایسے ہی جوان بچہ، جوان بچی یہ بھوکے ہیں، ایک بھوک اللہ نے رکھی ہے ان کے اندر۔ شریعت مطہرہ کیا ہے کہ فوراً اس بھوک کے مٹانے کا حلال طریقے سے انتظام کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی واضوانی کی جگہ چلے جائے اور ان کے منہ میں کیا آ جائے۔ اور دیکھو آج پوری ریاست کی پوری دنیا میں اسلام دشمن قوتوں نے اس واضوانی کو عام کر رہا ہے۔ شریعت نے حکم دیا تھا کہ عورتوں کا کیا ہو؟ پردہ، لیکن اسلام دشمن قوتوں نے ایسا غلام بنایا اور ہم نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اپنے بچے کو واضوانی کی طرح سڑکوں پر پہنچا دیا، بازاروں میں
اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا مومن مردوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہ کے راستے سے یہ زہر آلود واضحان تمہارے اندر اثر کر جائے اور پورا پورا تمہارا وجود ہی زہر آلود۔ عورتوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، جھکائیں نہیں۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کی پہلی ہدایت کیا ہے؟ نکاح میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنا ہے۔ اور دوسری ہدایت پیغمبر علیہ السلام کی نکاح کے سلسلے میں کیا ہے کہ جب نکاح کے لیے لڑکی کی تلاش، لڑکے کی تلاش ہو یا لڑکی کی تلاش ہو تو جہاں اور چیزوں کو دیکھا جائے سب سے زیادہ اہم چیز اور سب سے زیادہ بنیاد جس چیز کو بنایا جائے وہ دینداری۔ لڑکے کے اندر بھی دینداری کو تلاش کرو اور یاد رکھو دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں، نماز روزہ تو بہرحال دین کی بنیاد ہے۔ مسلمان اور بے نماز اس کا جوڑی، جس قدر بے غیرت ہے وہ مسلمان جو اپنی لڑکی اٹھا کر کسی بے نمازی کو دیتا ہے۔ صحابہ کے دور میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی بھی گناہ کو کفر نہیں مانا جاتا تھا سوائے ترک صلاۃ۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرے وہ مرتد، اور اسلامی نظام حکومت میں جو حکم مرتد کا ہے وہی کس کا؟ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرتد تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اس کو اسلامی نظام حکومت میں زندہ رہنے کا حق نہیں، کہیں اس کی وجہ سے انفیکشن لگتا ہے، ختم کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مرتد بھی نہیں اور بالکل صفائی بھی مت کرو، اٹھا کر پھینک دو جیل میں، یا تو سڑا ہوا وہی مر جائے گا، باہر انفیکشن نہ پھیل جائے گا، اور یا توبہ کر کے نکل جائے گا۔ اور یاد رکھو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ نے جو مسلک اختیار کیے ہوئے ہر ایک کی اپنی بنیاد ہے، اور صرف اس میں نہیں جو مسائل ائمہ مجتہدین نے بیان کیے ان کے پیچھے مضبوط دلائل۔ ہم بار مرتبہ اردو کے چند رسالے پڑھ کر ائمہ پر تنقید کرنے یہ ہماری جہالت تھی۔ وہ تھا نا ایک چوہا تھا، وہ مختلف دکانوں میں گھس گیا، کہیں سے تھوڑی سی ہلدی چرا کے لایا، کہیں سے مرچی، کہیں سے کچھ مسالہ اور کر دیا ہول سیل دکان، حالانکہ چرا کر کہاں سے لایا؟ دکانوں سے۔ اب ان چند بنیاد آیا چلا کر جہاں سے لایا ان کے اوپر تنقید کرنا ان کے یہاں بالکل نقلی موت۔ تو یہ حال ہے اردو پڑھے لکھوں کا جو ائمہ مجتہدین پر کیا کرتے ہیں، اس لیے بہت ہوشیار رہنا ہے، ان کے فریب میں نہیں آنا۔ تو بہرحال دوسری چیز کیا؟ میں اگر دیندار نماز وغیرہ تو بہرحال دین کی بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقائد تو بنیاد ہے، اس کے بعد عبادات، معاملات، ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد تیسری ہدایت پیغمبر کریم علیہ السلام کی نکاح کے اندر جہاں تک ہو سکے سادگی۔ حدیث میں جو پڑھی وہ اسی نکاح کی سادگی، یا اعظم النکاح برکۃ ایسر المؤمن، سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح کون سا ہے؟ جس میں مال، خرچہ، مشقت کیا ہو کم سے کم۔ عرض کیا کرتا ہوں کہ رفع دین کرے یا نہ کرے، اس میں تو لڑائی جھگڑے۔ دیکھو بعض چیزیں ان کا سنت ہونا قولاً، بعض چیزوں کا سنت ہونا فعلاً، اور بعض چیزوں کا تقریر کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، پیغمبر علیہ السلام دیکھا لیکن اعتراض منع نہیں کیا، یہ کم سے کم جواز کیا دلیل۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سنت ہونا قولاً بھی، فعلاً بھی اور تقریراً بھی، انہی سنتوں میں سے نکاح کے اندر سادگی والی سنت، اس کا سنت ہونا قولاً بھی سادگی، اور وہ نکاح برکت ہے اسلام ہونا، اس کا سنت ہونا فعلاً بھی، پیغمبر علیہ السلام متعدد نکاح فرمائے، اپنی ساجداریوں کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ۔ اور صحابہ میں سے بعض صحابہ نے، غالباً بدر جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں
لڑکی کے ہیں کچھ لڑکے کے ہیں. لڑکی کا پہلا حق کیا ہے؟ حق مہر. الحمدللہ سنو اب عرب ہو رہا ہے، ورنہ آج سے پہلے 50 سال پہلے ممکن یہاں بھی کچھ بزرگ ہوں اس وقت 150 یا ایک آدھ درخت نے ایک آدھ پورا زمین مہر رکھ دیا اور ابھی تک ادا. حالانکہ بہت اہم حق ہے. شریعت نے جسے ہندو سے متعلق احکام بیان کیے اردو سے بھی. ایک آدمی مر گیا، اب اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے متعلق ہدایات ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی. اس قرضوں کی ادائیگی میں یہ بھی دیکھو اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی ادا کیا کہ نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو کرو. اور اگر کبھی ایسا ہوتا بیوی بیچاری پہلے ہی چلی گئی اور شوہر بڑے میاں اب جا رہے ہیں اور مہر ادا نہیں کیا تو پھر علماء سے پوچھو جس وقت وہ عورت اس کی بیوی مر رہی تھی اس وقت اس کے شرعی وارث کون کون سے تھے اور کس کو کیا حق ملنا چاہیے ان تک وہ پہنچا دو. اس کے بعد پھر وصیت اور پھر کیا ہے ورثہ. تو بہرحال اہم ترین حق ہے. دوسرا حق جو ہے وہ حسن معاشرہ، نان نفع کھانا پینا لباس رہائش. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. لڑکی چاہے مالدار ہو بہرحال اس کے تمام حقوق کس کو پورے کرنے ہیں؟ شوہر. اسی لیے لڑکے کا اس تلاش میں رہنا کہ مجھے ایسی بیوی مل جائے جو نوکری پیشہ ہو، ملازمت پیشہ ہو اور پیسے کمانے والی ہو، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر بے نوکری تلاش کریں تو سمجھ میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں آ کر بچوں کی تربیت کرے گی. لیکن نوکری والی آئے گی وہ تو گئی ایک آفس میں اور مسٹر صاحب گئے دوسرے آفس میں. اب بچوں کو کون پوچھے؟ اس کے لیے کسی ملازم کو رکھنا پڑے. اس کو اپنی تنخواہ سے واسطہ، بچوں کی تربیت سے کیا اس کو واسطہ. عورتوں کو اللہ نے بہت عظیم ذمہ داری رکھی، بچوں کی صحیح تربیت. تو بہرحال بیوی کے حقوق، کھانا پینا لباس رہائش، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ شوہر. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا مشترکہ کنبے کے ساتھ رہنے کا. بھائی بھی وہیں، چچا بھی وہیں، چچا دار بھائی بھی، اور اس کو بھی بیچاری کو ہی لگتا ہے. اب اگر بیچاری بیوی نے کہہ دیا شوہر سے کہ بھائی اس بڑے گھر میں تو جی کا کوئی الگ انتظام کر دو، اگر ساس و سسر کو پتہ لگ گیا بیچاری کو آڑی نکلنا پڑا. حالانکہ اس کو حق دیا مجبور نہیں کر سکتا سب، بلکہ اپنے ماں باپ کی خدمت پر بھی شرع مجبور نہیں کرتا. لڑکا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اسے ذمہ فرض ہے، لیکن اپنی بیوی کو مجبور نہیں کرتا. اپنا اپنی خدمت کرے اس کی سعادت ہے، اپنے ساس کی اپنے سسر کی خدمت کرے شرعی حدود وہ اس کی سعادت ہے، لیکن شرعاً ضابطے کے اعتبار سے مجبور نہیں کر سکتا ہے. جائے کہ دور دراز کا کوئی مہمان آ جائے اس کا بستر ڈالنا، اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ساری خدمت. یہ نوکرانی نہیں آئی ہے گھر میں، اللہ کی بندی ہے، اللہ کا حکم ہے. عاشروہن بالمعروف. یہ اس کے ساتھ اس نے معاشرت ہے بیچاری کیسا کہ دنیا بھر کے مہمانوں کی خدمت کرتی رہے. دوبارہ دوسرا حق کیا ہے؟ نان نفع کھانا پینا لباس رہائش. اور تیسرا حق حسن معاشرہ، اچھے انداز سے اس کے ساتھ کیا گزارے زندگی. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ میں کیا ہو. اور ساتھ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے اہل کے. چنانچہ پیغمبر کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے ہی اچھے انداز سے پیش آئے. ان کی بہت ساری باتوں کو پیغمبر کریم علیہ السلام برداشت فرمایا. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شریف مرد پر اس کی بیوی حاوی رہتی اور کمینہ مرد اپنی بیوی پہ حاوی رہتی اور ہم مجھ پر بھی حاوی رہتی. عورت کے اندر ہوتی ہے کبھی حد درم ہوتی ہے اور جو بات اس نے کہہ دی یہ نہیں کہ وہ بے پردگی اور دوست نہیں، بات کرتا ہو اس کے اندر ذرا تیز کرنا ہوتی ہے، 10 باتیں سنا دیتی ہے. اب کمینہ مرد جو ہے وہ ایسا خوف ذرا کر رکھتا ہے، وہ بیچاری زبان سے کوئی بات نکال کے بھی نہیں بگڑ اتنا فرمایا یہ کمینہ. اور شریف مرد پر کون حاوی رہتی ہے؟ وہ 10 باتیں سناتی ہے، یہ بیچارہ فرما وہ شریف بنا. تو شریف بننا چاہیے مردوں کو کیوں کمی ہے؟ تو اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی ایسی ویسی بات پر کیا کر لیا کرو. ہاں فرمایا ٹیڑھی پستی سے پیدا ہو کوئی ہے، اگر اس کے ٹیڑھے پن کو دور کرنا چاہو گے ٹیڑھا پن کو دور ہونے سے رہا زیادہ زور لگاؤ
اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بیوی اگر خلاف طبع کوئی بات کہہ دے تو یہ تعجب کی چیز ہی نہیں، ہاں کوئی معافی کے درمیان بات کرے تو تعجب کرو۔ میں اس کو مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، ایک بچہ 2 سال کا 3 سال کا آیا، کسی کے سر سے ٹوپی اتاری، کوئی اور نقصان کر دیا، اس کو برا مانا جائے گا؟ بچہ اگر بھائی کسی بزرگ نے اپنے کسی مرید سے کہا یار کبھی اپنے بچوں کو بھی ہمارے یہاں لاؤ، تو وہ بزرگ وہ شخص ڈرتے رہے کہ حضرت کا مزاج نازک ہے، بچے آئیں گے پتہ نہیں کیا شرارت کریں گے، لیکن جب بزرگ نے بار بار کہہ دیا تو ایک دوسرے اپنے بچوں کو بہت ہی سمجھا کر حضرت کے پاس لے کر آئے۔ اب وہ بڑی مار مشیر کے بعد آیا تھا، بیٹھ گیا بیچارہ تیار کی صورت میں ادب کے ساتھ۔ اب بزرگ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا بچوں کو ساتھ میں تم لائے نہیں، کہا تھا یہ تو ہے، کہا یہ بھائی یہ تو تمہارا بھی بات، بچہ جب ہوتا ہماری پنگی اتارتا گاڑی کھینچتا تو یہ تو تمہارا بھی آپ کا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں۔ تو بچہ اگر بچپنے کی حرکت کرے کوئی نقصان کرے تعجب ہوگا، لیکن کوئی بچہ 2 سال کا ایسی سمجھداری کی بات کی جو عام طور پر 15 سال کا کرتا ہے تو ہم کو کیا ہوگا؟ 2 سال کے 3 سال کے بچے نے ایسی بات کی جو 20 سال تعجب ہوگا نا۔ بس یہ حال ہے عورتوں کا، اگر اس نے ٹیڑھی بات کر لی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو ٹیڑھی آئی، ٹیڑھی بات کرے گی، لیکن اگر کبھی سیدھی بات کر لے تو کہ اس ٹیڑھی نے آج سیدھی بات کہاں سے؟ تو تیسرا حق ہے بیوی کا کیا ہے؟ حسن معاشرت، اس کے ساتھ کیا آپ اچھے انداز سے۔ دیکھو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کا اثر کیا ہے؟ اسلام پر پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کے دیے ہیں اس کا تو کہیں تصور نہیں، لیکن جو ہم نے ادا کرنے چھوڑ دیے تو اس کا اثر پڑا۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ ان کی دینی تعلیم کرنے کا ہے۔ جب تک بچے اپنے والدین کے یہاں ہے ان کی ذمہ داری، اور والدین آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں نبھاتے، والدین کی یہ فکر تو بہت ہے کہ ہماری بچی جو ہے فلاں ریاست میں اور فلاں ملک میں جا کر ڈاکٹری کی ڈگری لائے، انجینئرنگ کی ڈگری لائے، یہ تو بہت اس کو فکر ہے، لیکن اس کے اندر شرم حیا آئے، اس کے اندر نماز آئے، اس کے اندر پردہ آئے، یہ نہیں سکھلایا جاتا۔ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو جان لے۔ ہماری بیٹی جب گھر سے باہر جاتی ہے نا تو خوب انصار اور شوہر کے پاس رہے گی تو میری بہرحال چوتھا حق، جب تک بیٹی اپنے ماں باپ کے ہیں ان کی ذمہ داری تھی، اب جب شوہر کے یہاں آ گئی تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کرے؟ فکر مندی کا موقع ہے۔ مردوں کو تو بار بار دین کی بات سننے کا موقع ملا کرتا ہے، لیکن عورتوں کو عام طور نہیں، اس لیے مرد کی ذمہ داری کوئی ایسا طریقہ شرعی حدود کے اندر سوچے جس کے ذریعے سے اس بیوی کی کیا ہو صحیح تربیت ہو سکے۔ ہماری بیوی اگر وقت پر کھانا تیار نہیں کرتی، وقت پر لباس دھو کر نہیں دیتی تو ہم معلوم کیا کرتے ہیں، لیکن وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتی، اس سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتا، ہمیں اس کی فکر نہیں، احساس نہیں۔ بہرحال وہ حقوق ہیں جو ایک عورت کے کس پر ہیں؟ اپنے۔ اب کہیں گے آپ یہاں تو بیوی کے حقوق ہے کہ ہمارے بھی کوئی حق نہیں ہے، فرمایا حقوق کیا ہے؟ شرعی حدود کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی کو جو بھی کچھ کہے شرعی حدود کے اندر، شریعت سے باہر نہیں۔ آپ بیچارے ہیں شیخ صاحب اور دنیا دار لوگوں کے حسن اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں بدترین بے حیائی اور بے پردگیاں ہوتی ہیں اکثر بیشتر وہاں جانا ہے۔ اب بیوی بیچاری اب تو جانے کے لیے تیار نہیں، جا رہی تو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ یہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی وہاں تو میرا دوسرا معاملہ ہے، تم برقع پہن کر وہاں جاؤ گی، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں کیسے ان کے ساتھ جاؤں؟ اب یہاں پر بیوی کو شوہر کی بات ماننا جائز، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز۔ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، فرمایا اگر دنیا میں کسی کو حکم دیتا ہے ایک مخلوق کو دوسرے کے لیے سجدے کا تو عورت کو حکم دیتا سجدہ کس کے لیے کرے؟ لیکن سجدہ صرف کس کے لیے؟ ایک خدائے محض بنا۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کا بڑا حق ہے، اس لیے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے اندر جن چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ان میں بہترین چیز نیک عورت، کس کو کہتے ہیں؟ مرأۃ صالحہ، اس کو ذرا سن لیں اور اپنی بیویوں کو خصوصاً اپنی بچیوں کو یہ مرأۃ صالحہ بنانے کی تربیت شروع ہی سے کرنا۔
سب سے پہلی بات کیا بیان کی کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، شوہر کو دیکھ کر ہی خوشی ہو، جملہ تو مختصر ہے لیکن جامع ہے. کیا مطلب؟ اس کے اخلاق کو دیکھ کر خوشی، اس کی صفائی کو دیکھ کر خوشی، اس کے لباس کو دیکھ کر خوشی، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر خوشی، اس کے انداز گفتگو کو دیکھ کر خوشی. لیکن پھر ہم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اس لیے ہماری بیٹی جب کسی غیر محرم کالج کے لڑکے کے ساتھ، ٹیوشن سینٹر کے اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کرے گی تو بڑے پرکشش انداز میں، حالانکہ جرم قرآن میں ازواج مطہرات کو حکم فرمایا کیا؟ فلا تخضعن بالقول، کہ وہ کی ضرورت اگر کہیں گفتگو کی ایک تو آمنا سامنا نہ ہو من ورائہما، اور کیا فرمایا؟ فلا تخضعن بالقول، پرکشش انداز اختیار نہ ہو. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر نہ معلوم کون سی جذبات گئی. ازواج مطہرات کا حکم. اب وہ تو عورت غیر والوں سے بات ہی نہ کرے، ضرورت مجبوری ہو تو بالکل بھوکا انداز. لیکن ہمارا ماننا کیا ہے؟ ہماری بیٹی ٹیلی فون پر یا ویسے کسی کے ساتھ بات کرے غیر کے ساتھ تو بڑے ہی پرکشش انداز، اور شوہر کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہے تو منہ بنا. ہماری بیٹی گھر سے باہر جا رہے تو شوہر نے شادی کے موقع پر جو اچھے زیورات اور اچھے سے اچھا لباس اپنی بیوی کے لیے لایا ہے، چند دن ایک آدھ ہفتہ تو استعمال کرے گی، اس کے بعد اس کو لا کر میں بند رکھا جائے گا. اور کب استعمال کیا جائے گا؟ جب کہیں شادی اور غمی کی کوئی تقریب. گویا کہ وہ لباس اور زیورات جو شوہر نے لائے تھے وہ استعمال کیے جاتے ہیں جن کو دکھانے کے دوسروں کو، اور دوسروں کے لیے ایک عورت غیر محرم کے لیے اپنے آپ کو سجاوے، یہ تو ہماری سے غلط ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو استعمال کر کے کسی مجمع کے پاس سے گزرے تاکہ اس مجمع کو اس خوشبو کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کر لے، فَنَفَيَّ قَضَا وَقَضَا، وہ ایسی ویسی ہے زانی. جب خوشبو استعمال کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے سے وہ زانیہ بن گئی، حالانکہ وہ خوشبو کا اثر زیادہ دور تک نہیں پہنچا. اب جو وہ پرکشش انداز، پرکشش لباس سے تن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس سے تو زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ لباس دور سے نظر آتا ہے. تو باہر جائے گی تو اپنے آپ کو سجا کر، اور شوہر کے پاس رہے گی تو میرے مجھے استعمالی کروں گی. حالانکہ اس کو اپنے آپ کو سجانے کے سارے ارمان کو پورے کرنے چاہیے. اپنے شوہر کے لیے باعث رحمت تھی، اس کے لیے بہت بڑی نیکی تھی، اور اس کا اخروی فائدہ تو تھا، دنیا کا فائدہ، اس لیے کہ جب وہ اپنے شوہر کے سامنے میلی کچیلی رہتی ہے تو بعض مرتبہ شوہر کا دل اس سے ہٹتا ہے، اور یہ شوہر جب باہر جاتا ہے تو وہاں اس کو جگہ جگہ آواز کرنا نظر آتا ہے. اب یہ اپنی بیوی اس کے منہ سے کہے، چونکہ اس نے تو اپنے آپ کو شوہر کے سامنے بغیر مسالے کے ساگ بنا کر پیش کیا، اور گھر سے باہر نکلی تھے اپنے آپ کو وازوانہ بنا کر پیش کیا. اور اس کا شوہر جو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو بغیر مسالے کی سبزی، اور باہر جا کر دیکھتا ہے تو ہر جگہ وازوانہ. بتاؤ اس کی طبیعت وازوانے کی طرف مائل ہوگی نہیں ہوگی؟ اور پھر اس بیچارے کو زندگی بھر رونا پڑتا ہے. اس میں مجھے بنے لڑکی، اور بیچ میں اس کا باپ جس نے اس کو صحیح تربیت نہیں کی. تو کیا فرمایا؟ المرأۃ الصالحہ، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، دیکھ کر ہی اس کو جو خوشی ہو. اور دوسری بات کیا فرمائیں؟ جب کسی چیز کا حکم دے فوراً کیا کرے؟ اطاعت کرے فوراً. اور تیسری چیز کیا ارشاد فرمائیں کہ جب شوہر گھر سے باہر ہو تو اس کی امانت کی کیا کرے؟ رکھوالی کرے. امانت میں بہت ساری چیزیں، لیکن سب سے بڑی امانت کون ہے؟ اس عورت کی ذات، اپنے آپ کی حفاظت ہے. تو غرض ہے مرد کا حق بیوی پر کیا ہے کہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ایک شوہر اپنی بیوی کو جو بھی کچھ کہے شریعت کے حدود کے اندر، عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی کیا کرے؟ فرما برداری. اگر اچھا آج کل معاملہ الٹا ہے، میرے ذمہ اگر کسی کا حق ہے تو اس کی ادائیگی میں تو لائف گزار کرتا ہوں، لیکن میرا اگر کسی پر حق ہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی حق اختیار کرے میں پیچھے نہیں ہٹا.
حالانکہ میں ایک مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے تھا کہ ہمارے ذمہ اگر کسی کا حق ہے کسی جلدی اس کو کیا کریں، اور میرا اگر کسی کے ذمہ حق ہے آپ جشن پوشی کرو، بس میں نہیں مل رہا اور لگتا ہے کہ بیچارہ ادا نہیں کر سکتا، معاف کر دو، اللہ آخرت میں عطا کر۔ دیکھو یہ مال دولت یہ انسان کی تباہی بربادی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کی آخرت کو بنانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل ومن یفعل ذلک، جو بھی ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کے پیچھے ایسا پڑ گیا کہ آخرت ہی سے بھول گیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ کچھ حقوق ہیں، کچھ مرد کے بیوی کے ذمے اور کوئی بیوی کے مرد کے ذمے۔ مرد کوئی اس کی فکر ہو اور یہ اہتمام ہو کہ بیوی کا جو بھی کچھ حق ہے وہ میری طرف سے چاہے ٹھیک طریقے سے ادا ہوتا ہے، عورت یہ اہتمام کرے شوہر کا مجھ پر جو حق ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کا اہتمام کیا جائے گا تو گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکیل صاحب منگت اللہ ماگرے صاحب وہ آگے آ جائیں اور ان کے ساتھ گواہ ہیں طارق حسین نائک اور نیاز احمد صاحب۔ گواہ بھی آگے آپ ہیں، کیا نام ہے؟ نیاز صاحب۔ دوسرے کون ہیں آپ بھی تھے ساتھ میں؟ شمیم صاحب آپ بھی جی سر۔ اور ساتھ میں نیاز آپ بھی موجود؟ جی جی یہ بھی جی سر۔ الحمدللہ ونستعین ونستغفر من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من قبل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من قبل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم انك عبادك انت يستقيمون وكما قال عليه الصلاه والسلام ڈاکٹر بابر علی جن کی طرف سے آپ وکیل ہیں، آپ نے اس نسیم آرا کو تبسم آرا کو بطور وکیل 2 لاکھ روپے کے عوض میں محترم ظہور احمد کے نکاح میں دے دیا، ان کے نکاح میں وقت دیا۔ ہاں یہ جو تبسم آرا ڈاکٹر بابر علی آپ نے ان کو اپنے نکاح میں 2 لاکھ مہر کے عوض میں قبول کیا۔ تبسم آرا ڈاکٹر بابر علی ان کا نکاح 2 لاکھ مہر کے عوض
لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، آخرت کے کام میں، یا اللہ ایک دوسرے کے لیے مہم مددگار، ایک دوسرے کے لیے مہم مددگار، ایک دوسرے کے لیے مہم مددگار، یا اللہ ہوتا ہے عظیم مقاصد، یا اللہ اس رشتے کے لیے وہ سارے مقاصد پورے کرنا، اس رشتے کے لیے وہ سارے مقاصد پورے کرنا، یا اللہ اس رشتے کے لیے وہ سارے مقاصد پورے کرنا، یا اللہ خاندانوں کا درمیان ہمیشہ کے لیے الفت و محبت کے تعلق کو قائم کرنا، ہمیشہ الفت و محبت کے تعلق کو قائم کرنا، ہمیشہ الفت و محبت کے تعلق کو قائم کرنا۔ جیسے حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہت ہے کہ لوگوں کے لیے بڑے دعائیں فرمایا کرتے تھے، یا ان دونوں کے حق میں ساری دعائیں قبول کرنا، ان دونوں کے حق میں ساری دعائیں قبول کرنا، یا جہاں یا محمد کی بیٹیاں اور سنت کے بیٹے، یا اللہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک ہم کے رشتوں نہیں ہوئے، میرا اللہ سب کے لیے بہتر رشتوں کے، یا اللہ بہتر رشتوں کے بہتر لوگ اپنے بچوں کو اپنی بچوں کی وجہ سے پریشان حال، میرا اللہ ہم سب کو پریشان کرو اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے سلسلے میں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو اور پوری امت کو ہم ساری ہدایت کو دل راز سے بہت